السلام علیکم۔ بسم اللہ کر کے آج اپنی ایکسرسائز شروع کرنے لگا ہوں۔ ابھی واک سے آیا ہوں میں، کوئی 5 کلومیٹر کے قریب واک کی میں نے، واک کر کے اور ابھی گھر پہنچا ہوں۔ تو میں نے کہا اسی صبح صبح گرم گرم بھی ہے اور پسینے پہلے ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں جب میں جانے سے پہلے تھوڑا قریب بن جاؤں تاکہ میں وہ مائک کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی ایک حیصل ہی ہے مائک لگانا، اور وہ تو اس وقت بھی میں یہ جو ایکسرسائزز کرتا تھا وہ تھوڑا سا سیکوینس میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی میں نے بھی دیکھا، ان کا اکاؤنٹ بھی میں شیئر کروں گا۔ اور وہ جیسے کائروپریکٹر ایسے ہوتے ہیں، بڑا اچھا وہ ٹپس بتاتا، میں اس کا اکاؤنٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا نیکسٹ اس میں۔ تو اسی سے میں نے لیا۔ ایک تو آپ نے یہاں سے یہ ہاتھ اوپر لے کے جانے، لیکن یہ دیکھیں ٹپی ٹو کہتے ہیں نا، ٹو کے اوپر آپ نے ایسے آنا، یعنی 1 2، اب یہ جتنے کر سکیں 40-50 کر لیں، پہلے چلو 20-30 سے آپ اسٹارٹ لیں۔ ایک یہ تو یہ جو ہے نا اس میں اب میں بھول گیا ہوں کہ وہ ایسے کر کے تھا میرا خیال، یہ تاکہ ہاتھ کا یہ بیلنس بھی رہے، آپ نے زور سے مارنی ہے۔ تو یہ جتنا آپ اس کو کر سکیں 30-40 اسٹارٹ لیں، 20-30 سے اسٹارٹ لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو بتایا تھا کہ آپ کے یہ جو جوڑ ہیں اور یہ اس کے لیے آپ نے یعنی آپ نے یہ یعنی اس کو کک جیسے کرنا، رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ فٹ آپ کا یہ آیا، تو میں بڑا اوپر تک میرے یہ جیسے ہمارے بارڈر پہ وہ ہوتی ہے ان کی پریڈ، بہت اوپر ان دنوں یہ آپ دیکھیں آج یہ یہاں سے یہ کمر اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی۔ تو جب یہ ایکسرسائز آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ فلیکسیبلٹی اس میں لچک بھی آتی جائے گی اور آپ بہت زیادہ پیر جتنا چاہیں اوپر تک لے جائیں۔ یہ ہو گیا۔ اور وہ خالی ہاتھ نہیں بھی لے کے جانے، یہ خالی پیروں کے اوپر کہتے ہیں، یہ شوگر کے لیے بھی، یہ آپ کے جو اپنے اپ ہونا ہے، یہ شوگر کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ایکسرسائز ہے۔ اور کون سی تھی، چلو میں وہ دیکھوں گا۔ پھر یہ تو بہت ہی نارمل ہے، یہ تو ہمارے پرانے دور سے ہم جو ہے یہ آپ یوں کیے، آپ کا یہ گھٹنا یہ پیر اس کو لگے، تو یہ بھی بڑی پرانی ایکسرسائز ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے میں جو کرتا تھا، آپ یوں پیروں کو تھوڑا سا کھول لیں، کھول کے اور یہ ایسے، یہ بھی جیسے بچوں کو اسکول میں پی ٹی کہتے ہیں، یا وہ صبح صبح جو ان کی ڈرل ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ بڑا پرانا وہ ہے، یہ بھی آپ کریں۔ اور پھر ایک یہ تھا یہ چیسٹ کے لیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسک میں ان کی ترتیب سیکوینس باقاعدہ، پہلے کون سی اس کے بعد کون سی، اس کے وہ میں پھر دوبارہ ان کو دیکھوں گا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں دکھاؤں گا۔ پھر دوسرا یہ آپ نے ان کو سرکولر موشن یہ دینا ہے، پہلے سیدھے پھر الٹا۔ تو اس سے بھی دیکھیں ابھی اتنی سے ہی میرے شولڈر، ورنہ میں تو یہ 50 سرکولر موشن ان کو دینا 50 ٹائمز کرتا تھا۔ تو چلو آج اتنی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو مجھے ایک اور یاد آ گئی، جس کو اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، یہ آپ دیکھیں ایک پیر کے اوپر آپ یوں کر لیں جیسے اڑنے لگے ہیں، قریب ہو کے بتا دو، وہ ٹائٹینک والا وہ سین اچھے کر لیں، ایک پیر یہ میرا دیکھیں اوپر، جتنی دیر تک ایک پیر پہ، اب اس کے بعد دوسرا۔ یہ میری ایسے ایج کے لیے یہ اتنا آسان نہیں، آپ کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں، لیکن ینگ بچے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایکسرسائز آپ کو یہ کرنی ہے۔ تو اس سے بھی دیکھیں یہ اوپر آ رہا، تو یہاں اسٹریس پڑ رہا ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آج ایکسرسائزوں کا میں اسٹارٹ لیتا ہوں، جتنی بتائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مکھیاں ذرا تھوڑی دیر ہو گئی تو مکھیاں بڑھ گئی ہیں سین میں، تو انشاءاللہ جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوگی وہ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ چلیں جی گیس کریں، صبح صبح کا ٹائم ہے، مطلب ہے کہ سایہ ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میں سر کے اوپر یہ پی کیپ کی ٹینٹ پہ کیوں لی ہوئی ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا اندازہ کریں، پھر میں بتاتا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو یہاں پاکستان کی جو مکھیاں ہیں نا،
یہ بھی جو گنجا آدمی ہے یا ٹینٹ والا آدمی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یقین کریں میں تھوڑا سا یہاں کام کرنے لگا صحن میں تو میرے سر کے اوپر کوئی 50 مکھیاں آ کے بیٹھے, اڑاتا ہوں پھر بیٹھتی ہیں. پتہ نہیں کوئی شہد لگ گیا سر کے اوپر, یا ویسے وہ ٹینٹ کو پسند کرتی ہیں, یا وہ جیسے ایک سائن ہوتا ہے گانجا آدمی کہ بڑا پیسے والا ہے, یا کوئی ایسی کوئی چیز مجھ سے لینے آ رہی ہیں. کیا کرنے ہیں, اتنی مجھے اریٹیشن ہوئی ہے کہ میں ابھی کام کر رہا ہوں تو میں نے سر پہ یہ کیپ لی ہے اور پھر کام کر رہا ہوں. کام کیا کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ. ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی اس کا باغبانی کا ایک حصہ ہے. یہ اتنے مٹی سے اتنے زیادہ فل ہوئے تھے, جب پانی اس کو ڈالتے ہیں تو وہ اوپر سے ذرا جنا 1 انچ بھی وہ لیول نہیں ہوتا ہے. پانی اپنے ڈالا بس وہ اوپر سے سوکھ گیا, فوراً سوکھ بھی جاتا ہے. پانی کے لیے اس کی جگہ بھی تو ہو جس کے اندر پانی تھوڑی دیر کھڑا رہے اور پھر وہ ایبزارب کرے مٹی, اور 2 دن تھوڑی سی وہ مٹی 1 آدھ دن گیلی بھی رہے. تو میں اب ان کا لیول یہ دیکھیں, یہ اتنی اس میں سے نکالی, یہ اس میں سے یہ نکالی, اور میں یہ دکھاؤں کہ یہ کس طرح ان کے لیول تھے. یہ دیکھیں, اب اگر اس کا لیول یہ دیکھیں تو یہ کنارے سے ½ انچ بھی نہیں ہے, تو اس کے اندر پانی کیا رکے گا. اس کو بھی دیکھیں آلموسٹ یہ فل ہی ہے. تو میں اس میں سے ان میں تھوڑی تھوڑی مٹی جو زیادہ فل ہیں ان کو مٹی نکال کے پھر ان کو پانی دوں گا تاکہ تھوڑا سا وہ, اب یہ دیکھیں یہ خشک ہونے کی اس کا ریزن ہی اوپر تھوڑا سا پانی آیا, ½ انچ کا فاصلہ مشکل سے نیچا ہوگا, کم سے کم 1-1.5 انچ ہو جس میں پانی رکے, پانی کھڑا ہو. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھول تو اتنے اچھے ہو رہے ہیں. اس کی بھی میں سیٹنگ کروں گا کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہاں سے سارا یہ جو میں نے اسٹیپس بنائی ہوئی یہاں سے اتار کے, یا تو اس کی سیدھ میں یہاں سے لے کر وہ ایک رو وہاں رکھ دیں, ایک وہاں رکھ دیں. جیسے اس کے اندر سے جب واک کرتے ہوئے ہیں تو دونوں طرف اچھے لگیں گے. اب وہ اتنے کنجسٹڈ سے ہو گئے ہیں کہ جو بیوٹی اور خوبصورتی اس کی انڈیویجولی ہے. جیسے یہ دیکھیں کتنے اچھے ان کے وہ جو جیسے اسپیکر ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کے اس کے یہ پھول ہیں. پیچھے یہ درخت ہے جس کے وائٹ پھول بھی ہیں, پنک بھی ہیں, اور وہ کیا مرون ٹائپ کے بھی ہیں. آپ سوچیں وہ بیچارہ پیچھے پودا دبا ہوا ہے. تو آج میرا یہ پلان ہے کہ ان کو, یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پھول ہے. کاش وہ آسفا بھی ادھر ہوتی دیکھتی ان کو بہت زیادہ شوق ہے پھولوں کا. میں تو اس کو دیکھا دیکھی ایسے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے پھولوں کے پیچھے آ جاتا ہوں. اس کی چلو دیکھ بھال تو میں کر لیتا ہوں, لیکن کوئی ایسا اتنا بھی نہیں ہے میں بہت زیادہ وہ جیسے اس کی جان نکلتی ہے پھولوں کے پیچھے, ان پودوں کے پیچھے. تو خیر یہ دیکھیں یہ ایک پودا تھا, یہ یہیں سے ایسے لمبا ہوتا جائے. تو ہم نے جانے سے پہلے اس کو کاٹ کے, یہ کسی نے ٹپ دی تھی تو اس کے اوپر ہم نے پلاسٹک باندھ دیا. یہاں واپس آئے ہیں پلاسٹک یہاں تک بندھا ہوا تھا. آپ سوچیں پلاسٹک کے اندر ان کی گرو کتنا ہوا, اور یہ کتنی ٹہنیاں گرو ہوئی. پہلے ایک ہی یہ اوپر کو چلے جا رہی تھی. تو یہ بھی ایک آئیڈیا اب ہوا کہ اس کو اوپر سے اگر آپ کاٹ دیں تو پھر نیچے سے یہ پھیلتا ہے, گرو کرتا ہے. اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا. اب ان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے. اگر ان کو بھی کاٹا جائے تو یہ نیچے سے گرو کرے. مجھے شور نہیں, کبھی مجھے لگتا کہ یہ اسی ٹائپ کے پتے ہیں جیسا اب دیکھیں نا جو یہ پتے ہیں, دیکھا جائے تو وہی پتے یہ لگ رہے ہیں. یہ چلو پہلے اس کو تو ہونے دیں, پھر دیکھیں گے, نہیں تو ان کو بھی نیچے سے کاٹ دیں گے. ویسے ایکسپیریمنٹلی میں نے یہ حرکت کر بھی چکا ہوں. ایک پودا تھا یہ بہت لمبا چلا جا رہا, تو میں نے ان کو کاٹ دیا. اب دیکھنا یہ کہ ان کی کونپلیں یہ پھوٹنا شروع کرتی ہیں کہ نہیں. یہ بھی ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ سارا ان کا لیول. تو پودینہ میں نے آسفا بار بار پوچھتی تو مجھے دکھانا کتنا گرو کیا, تو میں اتنا کر رہا. ابھی بھی یہ کم ہے جتنا کہ ہمیں کچھ سبزی بھاجی سال میں جتنا یوز کرنا اتنا تو نکل آتا ہے, لیکن ابھی بھی یہ کم ہے. یہ تو ایسا گرو کر جانا چاہیے کہ یہ تو قابو نہ آئے, بندہ اڑوس پڑوس میں بھی توڑ کے دے دیتا ہے. تو یہ ساری صورتحال آج اس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں. ابھی مکھی کو پہلے میں اس کو بھگا لوں, یہ آ کے میرے فوڈ پہ نہ بیٹھے. چلو دیکھتے ہیں. یہ ایک ہی مکھی ہے سالی, ایک مچھ یہ دیکھیں کیمرے پہ بھی آئی. چل پہلے تو میں تیرنا نبڑا, تیرا حساب کرنا پھر مار تو نہیں. اب ظاہر ہے اس کی لاش جب تک برآمد نہ ہو تو کنفرم ثبوت کیسے ہو کہ ہاں بھائی یہ مار دیا اس کو. اس میں تھوڑی دیر لگ گئی. تو یہ شکر ہے گھر ہمارا کچھ سم ہاؤ یہ سیل کہہ لیں کہ اتنی زیادہ کوئی مکھیاں وغیرہ نہیں آتی. پھر اس کا اسپرے بھی کر دیتے ہیں پورے گھر میں.
تو اس سے یہ ہے کہ کوئی اکا دکا کبھی آ جائے تو چلو وہ پھر اس کو مارنا ہوتا ہے. تو میں ابھی 2-3 دن سے صبح ناشتہ میں 4 بجے اٹھ کے کر رہا ہوں. کچھ کلپ میں نے بنائے بھی، آپ سوچیں صبح کے 4 بجے بندہ پر روٹی بنا رہا ہو، پراٹھا بنا رہا ہو. تو پھر میں نے کہا اب کتنے، یہ 4 دن سے مسلسل میں صبح 4 بجے. آج یہ پہلا دن ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی نیند اچھی آئی فجر کے بعد. پھر میں اپنا بیٹھا رہا کچھ، تو اب میں نے کہا چلیں دن تھوڑا چڑھ گیا ہے، روشنی ہونے لگی ہے، تو چلو ناشتہ کر لیں. تو یہاں بھی گو کہ یہ کوئی ہیلدی نہیں ہے جس کو ہم پاپے کہتے ہیں، کوئی چلو اچھی کمپنی کے بنے ہوئے تو اس کے ہیلدی تو نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہی موٹیویشنل جو لوگ ہیں وہ بالکل اس بندے کا بیک گراؤنڈ وہ ڈاکٹر ہے، تو یہ ہارٹ کے سلسلے میں ساری باتیں وہ بتا رہا تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھا. تو میرے لیے خود بڑی، آپ لوگوں کو شاید پہلے سے پتا ہو لیکن مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی اس کی بات سن کے. تو اس نے بتایا کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ ہارٹ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ کھائیں یہ کھائیں. وہ تو اپنی جگہ پہ ساری چیزیں نارملی تقریباً ہر بندے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، لیکن شاید یہ کم لوگوں کو پتہ ہو کہ اس نے کہا کہ اب کہتا کہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے یا وہ نہیں بھی ہے لیکن اس کو اس کے رزلٹ ہائی ہیں، کولیسٹرول ہے، اس کو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو آپ اس میں کیا کریں. بولا بھی اگر آپ بہت زیادہ فوڈی ہیں، آپ سے نہیں رہا جاتا، آپ نے کہیں دعوت ہے، کھانا ہے، شادی بیاہ، اس کے اندر آپ نے زیادہ کھا لیا وہ کھانا، تو اسی جو کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. فار ایگزامپل اس نے مثال دی، بولا فرض کریں کڑھائی گوشت ہے، آپ آئل کے اندر وہ دبا کے بناتے ہیں، فرض کریں بولا وہ ہے، تو آپ بولا یہ ذہن میں رکھیں کہ آج اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا دل کیا یا کوئی مجبوری کہ شادی میں اس میں کھا لیا یا کوئی دوسرا ہیلدی فوڈ کسی کے وہاں نہیں اویلیبل ہوا تو آپ نے وہ کھا لیا، تو بولا یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر وہ کھانا آپ 2-3 دن تک اسی ٹائپ کا کھانا وہ آپ نہ کھائیں، تاکہ آپ کی باڈی سے وہ کوئکلی واش آؤٹ ہو جائے اور وہ ڈپازٹ ہونے نہ پائے. بولا ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مرغن فرض کرے کڑھائی گوشت ابھی آج کھایا میں نے، مجھے منع ہے یا میرے ہارٹ کی وجہ سے، نارملی بھی سب کو منع ہی ہے، یہ تو ہم نے فوڈ ایسے بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے کہ نقصان کرنے کے لیے ہم خود ہی اپنا وہ کرتے ہیں، لیکن چلیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ نے اگر کھا لیا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ پھر 2-3 دن وہ کھانا نہ. بولا کوئی بھی ایسا فوڈ تھوڑا سا آپ کے لیے نقصان دہ ہے لیکن آپ اس کو ریپیٹیڈلی کھا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، ابھی صبح کھایا، کل کھایا، شام کو کھایا، 2 دن بعد پھر کھایا، تو اگلا بولا آپ کا جو باڈی کے اندر جو ایکسٹرا چیز یہ ابھی پورے کمپلیٹ طور پہ باڈی کا کلینزنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوئی نہیں، اور آپ نے اوپر سے دوسرا اور ٹھوس لیا. تو اس لیے پھر میں نے اس کی بات کو بڑے اپنے جو دیکھنا چاہے، جو کرنا چاہے، فائدہ ہی ہے اس میں. اور کم کھانا یہ تو ہمارے مطلب بیسک اس کے اندر پرنسپل ہے اسلام کے، اس میں وہ تبھی کہ آپ نے کھانا کم. اب تو ہر ڈاکٹر، ہر مذہب اور ہر موٹیویشنل بندہ جو وہ آپ کو گائیڈ کرتا بتاتا کہ آپ نے کم کھانا، اتنا کھانا، یہ پانی کی اور یہ خالی جگہ پیٹ کی یا اپنی جگہ پہ. تو آپ نے کم کھانا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر یہ کم بھی کھا رہے ہیں لیکن آپ کھا رہے ہیں کڑھائی گوشت روز، تو آپ پھر روز کبھی ایک مرتبہ آپ کا دل کا آپ نے کھا لیا، آپ 2-3 دن باڈی کو 4 دن واش آؤٹ ہو جائے. تو انہی فارمولے کی بنا پہ میں دیکھیں 3-4 دن سے وہ بے شک وہ پراٹھا میں اس کو جس طرح بنایا میں نے دکھاؤں گا بھی آپ کو، ویڈیو لگے گی بعد میں، شاید اس سے پہلے لگ جائے، بعد میں یہ یاد نہیں ہے ہوتا ہے کب لگنی. تو اس میں نے اندر اس کے وہ اولیو آئل تھوڑا سا لگایا تاکہ تھوڑی سافٹ ہو جائے، اور اوپر جب اتارا تو اوپر سے آدھی چمچ کون سی وہ جس کو ہم چائے کی کہتے ہیں، چائے کی آدھی چمچ دیسی گھی ہم گھر میں بناتے ہیں، وہ اس سے وہ جو ہے آپ نے تھوڑی سی چپڑ کے تو اس سے تو 3-4 دن سے میں صبح ناشتہ اسی کا کر رہا تھا. ایک دن میں نے انڈے کھائے، ایگ کھائے، اور جس نے میں خطاب کرتا رہا 2 مرتبہ مجھے چائے گرم کرنی، انڈے وہ پکتے رہے، اور اس میں ذہن میں نہیں رہا کہ بھئی اس کو اتار کے بھی مجھے. تو وائف نے وہاں سے بولا یہ خوب ہے، بولا اچھی، بولا تقریر شروع کرتے ہو، انڈے جب تمہارے پک گئے تو اس کو اتار کے نیچے رکھ دو.
मैं उसमें वीडियो में वो रिकॉर्डिंग में वो पानी था, अभी पानी उसमें पूरा खुश्क नहीं हुआ था, लेकिन वो पक गए थे भाई। उधर डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय आप उसको उतार के नीचे रखते। ये मुझे वाइफ ने मशवरा दिया, बोला भी उसको जाते हो हिलाते हो फिर रख देते हो, फिर बात शुरू कर देते फिर हिलाते हो रख देते। चलो खैर, तो इस तरह मैं जब से मैंने उनको सुना है तो मैं ये चेंजिंग करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा गैप दिया, फिर उसके बाद कभी दिल किया खा लिया। मीठा है, कोशिश करता हूँ मैं। देखें इतने दिन से आया हुआ हूँ, कोई घर में मिठाई नहीं आई, कोई हाँ पक्का ज़रूर एक मरतबा वो कौन सी मुझे वो पसंद है थोड़ी सी, जर्दा सवैयाँ कहते हैं उसको, वो मैं खुद भी बनाता हूँ, एक दिन बनाऊँगा इंशाल्लाह, आपको भी दिखाऊँगा। या हलवा, इस टाइप की ये चीज़, उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला हुआ हो, थोड़ा सा उसमें घी डाला, तो वो मैं कभी कभार वो खा लेता हूँ। लेकिन बाहर से खाना, बाहर की मिठाई, बाहर का मीठा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह, तो आप उससे अवॉइड करें। घर में बना लें वो, फिर भी अगर खा रहे हैं तो फिर भी वो बेटर देन बाहर के लाने से। कबाब है बना के रखे हुए हैं घर में, फ्रीज़ किए हुए हैं, एक दो को थोड़ा गर्म किया, कभी उसके साथ रोटी खा ली है, या स्लाइस खा लिया। सो मैं आज इसलिए मैंने कहा ये फिर चाय ठंडी हो जाएगी, तो ये आज पापे, मैं फिर बता दूं कि पापे को भी कोई हेल्दी ना समझे कि बहुत हेल्दी हो रहा है, लेकिन लाइट है, 3-4 खाऊंगा। तो आज का सुबह नाश्ता मेरा बस यही है, फिर देखेंगे दोपहर के बाद शाम को। और फ्रूट वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया यहाँ लाइफ में, वहाँ भी होता है, ला के रखते हैं हमेशा ही, लेकिन यहाँ भी बाकायदा मैं उसको कोई 11-12 बजे दिन के इस टाइम पे आप फ्रूट खा लें। सुबह नाश्ता करता हूँ, शाम को करता हूँ। चलिए देखें, कोई टॉपिक होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैंने बाहर भी एक चीज़ दिखानी है, और उसके लिए बता मैं पहले देता हूँ कि वाइफ को जब मैं ये भेजूँगा आज बना के, तो उसने कहा ये क्या जो रेलगाड़ी तुमने बना दी है, लाइनें पूरी पौधों की यहाँ से लेकर उधर बना दी, एक लाइन वो बना दी, एक वो बना दी। तो वो तो उसने तो इसके ऊपर के, क्योंकि मियाँओं की शौहरों की तो कोई काम अपनी मर्जी से अगर उसने कर लिया तो वो ख़वातीन को, बीवियों को ख़ास तौर पे वो पसंद कम ही आता है। लेकिन देखें कहेंगे चेंज करो, तो चलो खींच के दूसरी तरफ कर देंगे, इसमें कौन सा कोई ऐसा सच जो है कोई बड़ी बात है। ठीक है जी, मैं नाश्ता कर लूँ, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह कोई दूसरी चीज़ को शेयर करेंगे। इतना हो जाएगा बंद कि नहीं हो जाएगा? ये किधर गया? नहीं, इससे नहीं होगा। अच्छा, ये देखें, ये जो ट्रेन मैंने बना दी, रेलगाड़ी, ये इस एरिया में पड़े हुए थे ये जो गमले शमले, तो इनको ला के ये वहाँ तक ले गया। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी लाइन थी, इसको भी थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ से इस तरफ को जाने के लिए जगह भी चाहिए। ये चारपाइयों का भी सेट करना है, ये बॉक्सिंग की आपको पता ही है। शुरू करूँगा आहिस्ता आहिस्ता पंचिंग, मैं भी इतनी ऐसा ना सीना ही खुल के बाहर आ जाए, हल्के हल्के। तो अब अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया, अभी इनको सेट करना है। अब मेरे ज़हन में एक नई चीज़ आई है कि मैं कहता हूँ ईंटें वींटें यहाँ से सारी उठा दें और उठा के बस इस ज़मीन पे ही सेट करें। अब ये तो अजीब सा ही, या तो ये बाकायदा सीमेंट से वो बना हुआ होता, थल्ला टाइप का और स्टेप टाइप के, फिर तो अच्छा लगता। अब ईंटें खुद दिखने में थोड़ा सा इरिटेट करती हैं, लेकिन माशाल्लाह पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो किए हुए हैं, तो अब इनको कहीं तरीके से रखना चाहिए। देखें 3 यहाँ पड़े हैं और 3 ही इस जगह पे पड़े हैं, इनको अभी सेट करना है। इनकी थोड़ी मैंने कटिंग की थी, ये बहुत बड़े हो गए थे। ये मेरा प्लान है कि इसके साथ डोरी से बांध के, एक पत्थर बांध के, तो ये जो बीच में से गली है इसके अंदर से बाहर की तरफ कर दें। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत से घरों में बाहर ऐसे दीवार उनकी उसमें भरी हुई है, तो ये भी मेरा प्लान है कि ताकि ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर दे। सो बस ये व्यू है। अब आप बताएं, आप लोगों के पास कोई आइडिया है? जगह तो आपको पता, बस ये अगर ये एक जगह बनती है, अगर मैं यहाँ रखूँ, इसके साथ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो जब गाड़ी लाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो कई मतलब वो दिक्कत होती है। अगर बड़ी, चलो छोटी गाड़ी से तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी हो तो फिर दिक्कत होती है। वरना ये भी बड़ी अच्छी जगह, वहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब कार आप खड़ी करेंगे तो फिर वो जितने भी वो कार के उधर उस तरफ दब जाएंगे पीछे। तो लेट्स सी, कोई समझ से बाहर है कि अभी इनकी सेटिंग किस तरह की जाए। फ़िलहाल तो मैं रेलगाड़ी बनाती है थे, तो अब अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, देखें बड़े ग्रो किए हुए। इसको भी थोड़ा सा आगे चलाएंगे। ये देखें यहाँ आके कोई रुकावट आ गई इसकी, तो इसको मैं थोड़ा सा वो
میں بس وہی بات ہے، اسٹول کے اوپر جاتے ہوئے بھی تھوڑا ڈرتا ہوں، نہیں تو اس کو تھوڑا سا کسی دوست کو کسی کو اس کو لا کے تو اس کو تھوڑا سا ایسے کرتے ہوئے ادھر کو لے جائے. سو یہ ہے ساری صورت حال. اس کا بھی آئیڈیا دیں. کبھی میرے ذہن میں آتا کہ اس کے اوپر بھی میں وہی جو یہ شیٹیں تھیں چادریں جو وہ اس کے اوپر وہ ڈلوا دوں، جا نہیں چھوٹے. ابھی کپڑا بندھا ہوا، کبھی اس کے اوپر بلی آ کے بیٹھتی تو لٹک جاتا ہے، کبھی وہ کچھ ہے، کبھی وہ باہر سے کوئی بچے کوئی چیز پھینکتے ہیں پتھر تو اس کے اوپر، اور کبھی ہوا سے. یہ اس کو 2 مرتبہ میں نے سلوایا بندھوایا، لیکن یہ پھر کھل جاتا ہے. اب حالانکہ میں اس کے لیے نیا کپڑا پورا سائز کے حساب سے لا کے وہ رکھا ہوا ہے، یہ جالی دار، کیونکہ اوپر چڑھ کے کرنے کا کام ہے، میں کر نہیں سکتا. تو وہ بندہ 1-2 کو میں نے کہا یار اس کا جو کام کرنے والے ہیں انہیں کو بھیجو تو تاکہ وہی آ کے اس کو لگائے. اور اگر نہیں تو پھر پکے طور پہ یہ جیسے یہ شیٹیں ہیں اسی طرح ان شیٹیں لا کے ان کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں تک جان چھڑاؤ ہمیشہ کے لیے. لیکن بس پھر وہی ہے آپ کو بتا. تو اس میں یہ بھی پھر ذہن میں آتا ہے کوئی لمبی پلاننگوں کے حساب سے دیکھو تو ہمارا جو فیوچر میں اگر ہم نے اس کو کچھ کرنا ہے تو اب یہ پلان ہے کہ اس طرف سے ہم اس کا نقشہ پورا نیا میپ نیا بنوائیں گے پورے گھر کا، اور ادھر سے شروع کریں گے. یعنی ایک بڑا بیڈ روم ادھر، کچن، وہ جگہ دیکھیں گے جس طرح پھر وہ جس کو ہم لائیں گے میپ والے جو انجینئر کہلاتے ہیں وہ بھی، تو وہ جب بنا کے دیکھا تو کہاں سوٹیبل ہوگا. تو وہ اگر کچھ بھی نہیں کریں تو پھر ذہن میں یہ آ رہا کہ اس طرف سے ایک کمرہ اٹیچ باتھ ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور کچن جو ہے وہ بڑا. کچن سے وہ جو آصفہ وائف میری جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کچن چھوٹا ہے، کوئی کوکنگ وکنگ کرنی ہو تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا. فی الحال تو میں ابھی اپنی نیندوں کو سیٹ کر رہا ہوں، ابھی کافی بہتر ہو گیا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو پھر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ابھی نوٹس کیا ان کے پھولوں کا رنگ دیکھیں. یہ جو میں سمجھا تھا ایسی جھاڑی سی ہے لیکن یہ پھول نکلے ہوئے، اور ان کا کلر دیکھیں وہ کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا. مختلف رنگ کے پھول یہ دیکھیں. پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں ایک مرتبہ. آصف جس کو ہم بابو کہتے ہیں، میں آصفہ کا جو بڑا بھائی ہے، وہ ایک زمانے میں اس سلسلے میں کچھ گھر بنوائے جب میں پوہا شوگر میں یہاں ہوتے تھے تو یہ کام اس نے کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ زید بھائی اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں آنیسٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چاہتا نہیں کہ ابھی اس گھر کو توڑ کے بنائیں. دیکھیں یہاں میرے خاص میں کم سے کم، پھر وہی میں بات کروں گا کراچی میں تو یقین کریں ایسے ٹھیکیدار کام کرتے ہیں، بے شک ان کی وہ لیبر وغیرہ سب زیادہ ہے، لیکن یہ نیول میں کالونی کو جس کو میں جانتا ہوں وہاں دیکھو تو ایک بلڈنگ ابھی شروع ہوئی ہے، 4 مہینے کے بعد میں وہاں جاتا ہوں تو پوری بلڈنگ 3 منزلہ 4 منزلہ بنا کے کھڑی کی ہوئی انہوں نے. ہمارے یہاں کے کام کرنے والے مستری ابھی میں ڈنڈا لینے جا رہا ہوں، ابھی میں پھٹا لینے جا رہا ہوں، ابھی میں وہ انہوں نے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس گھر سے نہیں نکلنا اکثر جو لوگ کہتے ہیں. تو میں نہیں اب چاہتا کہ 2-3 سال تک جو ہے وہ میں اپنی زندگی کے 3 سال اسی میں یہیں کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہوں ادھر کھڑا ہوں، بھئی یہ کرو یہ ٹھیک کرو اس کو صحیح چھوڑ. میرا نہیں دل کرتا. میں کہتا ہوں جو ہے جیسا ہے بعد میں بچوں نے کون سا کوئی اگر رہنا بھی پاکستان میں آنا بھی ہوا بچوں کا، دیکھیں حالات دنیا کی اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اس میں کوئی انکار میں اس کے اگینسٹ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بچوں نے کبھی آنا ہی نہیں ہے. پاکستان آنا پڑا تو پھر وہ بچے اس شہر میں، چھوٹا شہر ہے یہاں نہیں رہیں گے. وہ پھر ان کی یہی سوچ ہوگی کہ کہیں کسی بڑے شہر میں، چاہے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، جو بھی. میرا مقصد میں بات ہی بھول گیا. تو مقصد کہنے کا کہ وہ پھر اس وقت اس کو بیچ کے وہ کوئی دوسری جگہ بنانا ہو بنا لیں، جو مرضی کریں ہمارے بات. لیکن فی الحال میں بات کرنے لگا تو آصف نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ دیوار جو برآمدے کی ہے، تو برآمدہ ہمارا ٹوٹل 7.5 فٹ چوڑا ہے، کچن بھی وہ کہتا ہے اس کو 4. دیکھیں یہ اتنا بڑا صحن ہے یہاں سے لے کر، یہ سارا فری پڑا ہو نا بغیر یوز کے، صرف اس میں پودے رکھیں یہ گاڑی. وہ کہتا ہے 4 سے 5 فٹ اس دیوار کو آپ آگے لے آؤ یہاں اس جگہ پہ، اسی طرح برآمدے کو دوبارہ بنا دو اور اس کی جگہ کچن جو ہے اس کو بڑا کر لو اگر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو اس طرف میرے ذہن میں آتا ہے کہ چلو اتنا کا کام تو چلو افورڈ بھی کر سکتا ہوں، اور میں جلد سے جلد 3-4 مہینے لگیں گے، 3 مہینے 2-3 مہینے میں یہ ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں. بس ابھی کوئی کنفرم سیدھا سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا چاہیے.
آپ تو اکثر کامنٹس میں سب کہہ دیتے ہیں